معزز دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں آپ نے تو ضرور سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لقمان حکیم ایک بہت ہی نیک شخص تھے۔ ان کی پیدائش حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی اور آپ کی وفات حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی، اور حضرت لقمان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ لقمان کا معنی ہے بہت زیادہ عقل والا، اور آپ لوگ جب بھی ان کا نام سنتے ہوں گے تو اس میں حکیم ضرور آتا ہوگا۔ تو معزز دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم طبیب کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت سے نوازا تھا، اور ان کی حکمت یونان میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور معزز دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت لقمان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اور معزز دوستو، آپ کو بتا دوں کہ لقمان حکیم کے بہت سے واقعات اور حکایت جو کہ سبق آموز ہے، مشہور ہے۔ انہی واقعات میں ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جسے سن کر آپ لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ تو معزز دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل ERK نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں بول کر خود حکیم لقمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں۔ اور ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ لقمان حکیم نے سمندر کے کناروں کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا، اور ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا، اور انہوں نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوائی تیار کی کہ جسے کھا کر طوطا بغیر کھائے پیے اور بغیر تھکے 6 مہینے اڑ سکتا تھا۔ اور حکیم صاحب نے 2 گولیاں تیار کی، ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور ایک اس کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی کہ اس گولی کو کھا کر تم 6 مہینے بغیر کھائے پیے اور بغیر تھکے اڑ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ تمہیں کہیں بھی بھوک یا پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کر واپسی کا راستہ پکڑ لینا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے ان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اڑان بھر لی۔ طوطے نے مسلسل 6 مہینے تک اپنی اڑان جاری رکھی، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا، اور طوطے کو بھوک، پیاس اور تھکان بھی محسوس ہونے لگی تھی، اور طوطے کو سمندر میں کوئی ایسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ جہاں وہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ آخرکار اسے سمندر میں ایک چٹان نظر آئی، تو طوطا اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ اور دوستو، اصل میں وہ چٹان نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مگر یہ بات طوطے کو نہیں معلوم تھی کہ وہ تو اسے چٹان ہی سمجھ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر میں مچھلی نے حرکت کی تو طوطا حیران ہو گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی، اور وہ مچھلی اس طوطے سے باتیں کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی۔ اس لیے مچھلی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ تو طوطے نے کہا تم کون ہو؟ تو مچھلی نے کہا میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ پھر طوطے نے مچھلی سے کہا کہ میں لقمان حکیم کا طوطا ہوں، اور حکیم صاحب نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں لگاتار 6 مہینے سے سفر کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا، اور اب میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تب مچھلی نے کہا تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ تو طوطے نے لقمان حکیم کا سارا ماجرا بتا دیا، اور اس کے بعد مچھلی نے کہا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے پتا نہیں، اور نہ ہی میں تمہاری سمندر کا کنارہ ڈھونڈنے میں مدد کر سکتی ہوں، کیونکہ سمندر کے اندر بہت ساری ایسی مچھلیاں موجود ہیں جو مجھے کھا جائے گی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں۔ تو طوطے نے کہا تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ پھر مچھلی نے کہا تم میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا، اور طوطے نے ایسا ہی کیا، اور پھر مچھلی نے کروڑ بدلتے ہوئے طوطے کو اس جگہ پلک جھپکتے ہی پہنچا دیا کہ جس جگہ سے اسے آنے میں 6 ماہ لگے تھے۔ طوطا بہت ہی زیادہ اس بات سے حیران ہو گیا تھا کہ جو سفر میں نے 6 مہینے میں طے کیا اس کو مچھلی نے پلک جھپکتے ہی پورا کر دیا۔ اس کے بعد طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور ان کو سارا ماجرا سنایا۔ حکیم لقمان
لقمان نے جب یہ ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، اور تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور معزز دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احبابوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور نئے آنے والے ہمارے دوست ہمارے چینل VRK نیٹورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔